ایک بات ختم ہو لے پھر دوسری بات. یہ جلد نمبر 6 جی اور صفحہ نمبر 157 ہے 324 جس میں جس وقت یہ ریکارڈ بھی کر لیں جس وقت حضرت نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا مسیلمۃ الکذاب سے جنگ ہونا قرار پائی تو آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف کی دوری وہاں سے آپ جو ریاض کی دوری ہے اس کا شمار کر لیں. ریاض میں جو مطار سے سڑک آتی ہے نا سیدھی ریاض کی طرف اس میں چند میلوں کے فاصلے پر ایک جگہ ہے البنک العالی اس کے لیے جو ہے فندق الیمامہ کے پچھلی طرف جو ایریا ہے اس ایریا میں وہ لڑائی ہوئی تھی. اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ اب ہم دشمن کے مقابلے میں جانے لگے ہیں. ان کے بھی لمبے کرتے ہوں گے ہمارے بھی وہ بھی عربی بولتے ہیں ہم بھی انہوں نے بھی ڈاڑیاں رکھی ہوئی ہم نے بھی وہ بھی اذانیں کہتے ہیں ہم بھی وہ بھی اقامتیں کہتے ہیں ہم بھی. جب تمام باتوں میں عمل میں ایک جیسے ہیں تمیز کس طرح کریں گے کہ یہ کافر ہے اور یہ مومن ہے. اعمال ایک جیسے ہونے کے باوجود نمازی پر بے ایمان اقامتیں کہنے والے پر کافر اذانیں کہنے والے پر کافر. اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج کی تاریخ تمہیں اپنا جو کوڈ ورڈ ہے نا الکلمۃ السریہ اس وقت اس کو شعار کہتے تھے تم اپنا شعار بنا لو یا محمدہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت باقی بے ایمانوں سے واسطہ پڑے اس کی قیمت اور ہے. جب ڈاڑیوں والوں کے نمازی قسم کے بے ایمانوں سے واسطہ پڑے عربی بولنے والے لمبے کرتے والے بے ایمانوں سے واسطہ پڑے اس وقت کیا کرنا چاہیے. صدیق اکبر کے شعور عقیدے اور کمال فراست کی داد دیجیے. یہ میرے پاس ہے کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 324. آپ قریب آ جائیں وہاں رہنے یا بولنے سے جو عربی سمجھ آتی ہے وہ عربی نہیں ہے وہ سلینگ لینگویج ہے. وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَا اس دن سچے مسلمانوں کی نشانی یہ تھی کہ یا محمدہ جو کہے وہ آدمی سچا مسلمان ہے جو یا محمدہ نہ کہے مار ڈالو. جس وقت یہ طے ہوا اس وقت 13,000 آدمی تھی جو لڑاکا تھے نا 13,000 آدمی تھے. یہ فیصلہ مدینہ طیبہ میں ہوا. اب 13,000 صحابہ کی موجودگی اجماع بنے گا یا نہیں بنے گا اجماع امت کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تجویز کریں اور سب اس پر تائید کریں. معلوم ہے یہ مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ جس کا وہ انکار کریں. اور اجماع نسی ہے اس کو کہتے ہیں اجماع نسی. اجماع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اجماع سکوتی وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات کہی علماء جتنے بھی اہل علم ہیں سب سن کے چپ ہو گئے لیکن انکار نہیں کیا وہ بھی اجماع ہے اس کا منکر کافر نہیں ہے. لیکن جس پر انہوں نے عمل کیا ہے بات سے کہا ٹھیک کہتے ہیں آپ وہ اجماع نسی ہے اس کا منکر کافر ہے. جن لوگوں نے آج تک فتویٰ دیا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت کا منکر ہے وہ کافر ہے وہ اسی اجماع کو استعمال کرتے ہیں. حالانکہ ان کا اجماع نسی نہیں تھا اجماع سکوتی تھا. ان کو خلیفہ نے مانا وہ چند آدمی تھے برآمدے میں بیٹھے پورے عالم اسلام نے تو نہیں مانا تھا لیکن بعد میں سارے متفق ہو گئے سارا عالم اسلام تو ان سب کا خاموشی کے ساتھ اس کو قبول کریں. یہ اجماع نسی نہیں بنتا اجماع سکوتی بنتا ہے. اس کے باوجود علماء کہتے ہیں کہ یہ اجماع ہے اس کا منکر کافر ہے. تو یہ تو اجماع نسی ہے یہ صحابہ نے خود عمل اس پر کیا ہے للکار کے کہا. یہ اوپر دیکھ لیں یہ صفحہ 324 کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ لکھنے والا عماد الدین ابن کثیر
ابن کثیر کے بارے میں ابن عبد الوہاب نجدی کا کہنا ہے سب سے پہلا معتبر مفسر امام طبری ہے، اور دوسرا معتبر مفسر جو ہے وہ صاحب معالم التنزیل ہے امام مرشد سنہ، اور تیسرا جو ہے یہ امام ابن کثیر ہے۔ عالم اسلام نے جس آدمی کو مستند مانا ہے ابن عبد الوہاب نجدی نے، جو ان کا مرشد ہے، اس کا یہ مانا ہوا آدمی، یہ تیسرے درجے کا آدمی ہے، اور یہ جلد نمبر 6 ہے جی، اور صفحہ نمبر 324 ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ لوگ بھی سمجھ گئے؟ یعنی آرمی چلنے لگی مدینہ شریف سے، جانے لگی نجد میں لڑائی کے لیے، درعیہ میں، یمامہ میں، جہاں مسلمہ کذاب جہاں تھا، اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں دشمن چل کے آیا ہے، اسلام نے راستے میں روکا ہے۔ بدر والی جنگ ہوئی تھی، کافر مکے سے چل کے آئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے کے صحابہ نے مدینہ شریف سے تقریباً 82 میل کے فاصلے میں ان کو راستے میں روکا تھا۔ احد کی جنگ ہے، دشمن گھر سے چل کے آیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے ان کو مدینہ طیبہ میں روکا تھا۔ احد کی جنگ اس وجہ سے ہوئی۔ احزاب کی جنگ ہے، دشمن چل کے آیا تھا، انہوں نے مدینہ طیبہ میں خندق کھود کے روکا تھا۔ مطلب ساری ڈیفینسو وار تھی، دفاعی جنگیں تھی۔ یہ جنگ وہ تھی کہ یہ جارحانہ تھی، اگریسو وار تھی۔ کیوں؟ وہ جنگیں جو تھی وہ منکر خدا کے ساتھ تھی، یہ جنگ ہے منکر مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس کا مطلب منکر خدا کے ساتھ جنگ ہو تو دفاعی جنگ لڑنی چاہیے، منکر مصطفیٰ کے ساتھ ہو تو اگریسو وار سے لڑنی چاہیے۔ اور نشانی کیا ہے؟ جب پگڑیوں والے، داڑھیوں والے، نمازوں والے، اذانوں والے، اقامتوں والے کافروں سے واسطہ پڑ جائے، پھر کیا کریں؟ یا محمد آقا شعار استعمال کریں۔ سمجھے بات؟ اس وقت ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ اچھا، یہ ایک کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، حضرت امام قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ، جس پر سعودی عربیہ میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ بھی میں نے مدینہ طیبہ سے خریدی تھی۔ اس کا پہلا حوالہ دیجیے کہ 156 صفحہ ہے۔ یہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اذا دخلت المسجد اقول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وملائکۃ علی محمد۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہیں جو بہت عظیم محدث ہیں اور تابعین میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جس مسجد میں جب بھی کبھی داخل ہوں تو میں کہتا ہوں السلام علیکم ایھا النبی، سرکار کو مخاطب کے صیغے کے ساتھ سلام کہتا ہوں۔ اور امام وہ القول البدیع وہ سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، لیکن وہ 9ویں صدی کے آدمی ہیں، یہ 5ویں اور 6ٹھی صدی کے آدمی ہیں۔ اس کی شروع تمام سعودی عربیہ میں لکھی گئی ہیں، اس میں بھی لکھی گئی ہے۔ وہ امام جلال السیوطی کی استاد بھائی ہیں، اور یہ بہت پہلے کے آدمی ہیں، اسپین کے علماء میں سے قاضی ایاز۔ انہوں نے یہ حوالہ کیا ہے کہ میں جس وقت مسجد میں جاتا ہوں السلام علیکم ایھا النبی کہتا ہوں۔ کیوں کہتا ہوں؟ کہ سرکار نہ ہوتے تو مسجدیں کہاں ہوتی؟ مسجدیں بنی ہیں تو سرکار کی وجہ سے، یعنی یا اور ایھا دونوں ویریئنٹس ہے، جو مطلب یا کا ہے وہ یا ایھا کا ہے، اس میں 2 لغتیں درست ہیں، یا بھی درست ہے، یا ایھا بھی درست ہے۔ آئی بات خیال ہے؟ آپ بھی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ایک حوالہ، ایک تابعی وہ کہتے ہیں۔ اب آئیے صحابی کا حوالہ پیش کرتے ہیں، صفحہ 53۔ رویہ ان عبداللہ بن عمر خدرت رجلہ، روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا کہ ایسا کہ اس کا جو بلڈ سرکولیشن سٹاپ کر گیا، وہ سمجھتے میں مجھے فالج گر گیا ہے۔ اور فقیلہ لہو، ان سے کہا گیا کہ اذکر احب الناس الیک یزل عنک، جو تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو